پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ مسیح یسوع کا بڑا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں موقع دیا تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ میرا نام تہلیم ولیم ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں لبنہ ٹونی ولیم، پادری ٹونی ولیم۔ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جس میں تو نے ہمیں شامل کیا کہ ہم تیرے پاس آ سکیں، اپنی دعاؤں کو، مناجاتوں کو خداوند تیرے سامنے رکھ سکیں اور خداوند تیرے زندہ کلام کو سن سکیں اور خداوند 60 گنا 100 گنا پھل لانے کا باعث بن سکیں۔ جب تیرے کلام کو سنا جاتا ہے تو خداوند بہت سی خداوند روحوں کو بچانے کا باعث بن سکے، اے خداوند برکت کا باعث بن سکے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اب ہم گیت گائیں گے، گیت نمبر 182، ویکھو سلیب یسوع موڈے تے چائی جاندا۔ ویکھو سلیب یسوع موڈے تے چائی جاندا، ویکھو سلیب یسوع موڈے تے چائی جاندا، پاپاں دی قید وچوں سانوں چھڑائی جاندا، پاپاں دی قید وچوں سانوں چھڑائی جاندا، انیاں نوں نین دیندا، دکھیاں نوں چین دیندا، انیاں نوں نین دیندا، دکھیاں نوں چین دیندا، کوڑیاں نوں صاف کردا، مردے جوائی جاندا، کوڑیاں نوں صاف کردا، مردے جوائی جاندا، ویکھو سلیب یسوع موڈے تے چائی جاندا، کوڑیاں دی مار نال پنڈا ہویا لالو لال، کوڑیاں دی مار نال پنڈا ہویا لالو لال، ساڈی نجات لئیو خون بہائی جاندا، ساڈی نجات لئیو خون بہائی جاندا، ویکھو سلیب یسوع موڈے تے چائی جاندا، پاپاں دی قید وچوں سانوں چھڑائی جاندا۔ اور اب ہم کلام کی تلاوت کریں گے۔ لوکا 6 باب اس کی 40ویں آیت پہلے ہم انگریزی میں تلاوت کریں گے۔ Luke chapter 6 verse 40. The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Amen. اب ہم اردو میں تلاوت کریں گے۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد جیسا ہوگا، آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب ہم سب مل کر خدا کے حضور سر جھکائیں گے اور کلام کے لیے دعا کریں گے۔ قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے وقت دیا کہ ہم اپنی آوازوں کو تیرے حضور پیش کر سکیں، گیت گا سکیں۔ خدا پاک رو تو جو دوسرا مددگار ہے ہماری مدد کر تاکہ کلام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، بہتر طور پر کلام کو سمجھ کر خداوندہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم تیرے کلام میں مضبوط ہوں، تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ خدا پاک رو تو ہماری مدد کر، رہنمائی کر اور بخش دے کہ ہم مسیح میں اور زیادہ مضبوط ہوں اور زیادہ اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اکثر و بیشتر ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں استاد جو اب اس دنیا میں نہیں رہا وہ بہت بڑا تھا، بہت عظیم تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اب ہمارے پاس ویسا استاد نہیں ہے۔ ہم کئی مرتبہ اس طریقے سے نئی نسل کو پرانی نسل کے ساتھ یا نئے استادوں کو پرانے استادوں کے ساتھ جو کہ بہت تجربہ کار استاد ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان کا جب موازنہ کرتے ہیں تو یہ دراصل ایک طرح سے ایک غلط کام ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص ہے جو 30-40 سال کے تجربے کے بعد ایک مقام پر پہنچا اور پھر اس دنیا سے اپنی خدمت کو ختم کرنے کے بعد چلا گیا، اور ایک شخص ہے جس نے ابھی اپنی خدمت کو شروع کیا ہے، اس کو 1، 2، 3، 4، 5، 10 سال ہوئے ہیں۔ ہم اس استاد کو اس پرانے استاد کے ساتھ جب ملا کر دیکھیں گے تو ہمیں ہمیشہ یہ لگے گا کہ جو نیا استاد ہے اس کی قابلیت کم ہے۔ اسی لیے آج کل نہیں بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے میں اپنی زندگی میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے استاد تھے بہت اچھے تھے، جو موجودہ استاد ہے ویسے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ استاد بنتے 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 وقت لگتا ہے،
اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، پڑھ کے پڑھا کے لوگوں کو سمجھا کر سکھا کر پھر آپ کے اندر تھوڑی سی لیاقت آتی ہے جس کے ساتھ آپ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور خداوند کی خدمت کر کے تجربات کر کے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ جب آپ 30-40 سال تک ایک کام کرتے رہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ استاد جو ہے یہ سچ مچ بہت زبردست ہے، مضبوط ہے، اور پھر اگلی نسل نئی نسل کی کمپیریزن آپ کے ساتھ کرے گی کہ جو نئی نسل کے استاد ہیں وہ اس جیسے نہیں ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام جو ہمیں آج سکھاتا ہے وہ تھوڑا فرق ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شاگرد کا موازنہ استاد کے ساتھ کرنا یا استاد کا موازنہ شاگرد کے ساتھ کرنا یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو اشارہ ہے وہ دراصل استاد اعظم کی طرف ہے۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا، یعنی کہ جب کامل ہوگا۔ کامل کا جو مطلب ہم اپنے معاشرے میں لیتے ہیں وہ فرق ہے، جو یونانی معاشرے میں یا یہودی معاشرے میں لیا جاتا تھا وہ بالکل فرق تھا۔ یہودی اس چیز کو کامل کہتے تھے جو چیز اپنا کام پورا کر دیتی تھی، یعنی کہ جب ہم پنکھا چلاتے ہیں تو پنکھے کا کام ہے ہوا دینا۔ پنکھا جب پہلی مرتبہ چلتا ہے اور ہوا دے دیتا ہے تو وہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہر ایک چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب وہ چیز اپنا مقصد پورا کر دیتی ہے تو یہودی معاشرے کے مطابق وہ کامل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے مطابق کامل ہم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی خامی نہیں رہتی۔ یہاں ہمیں یہودی سوچ کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ جب کوئی استاد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے شاگردوں کی انگلی پکڑ کر انہیں اس منزل تک پہنچا دے جہاں پہنچانا اس کا فرض ہے، تو وہ استاد کامل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے استاد جیسا بن جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنے استادوں کو دیکھا کہ انہوں نے ہماری انگلی پکڑی اور ہمیں ایک مقام تک لے کے گئے، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے شاگردوں کی انگلی پکڑیں اور انہیں اس مقام تک لے کر جائیں جہاں تک پہنچانا ہمارا فرض تھا، تو جب ہم اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں تو پھر ہم کامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کاملیت کا مطلب یہ نہ لیں کہ ہم میں کوئی خامی نہیں رہتی، ہم انسان ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ تمام انسان پادری نہیں ہوتے، لیکن تمام پادری انسان ہوتے ہیں۔ ان میں انسانوں جیسی باتیں ہوتی ہیں، ان میں انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ بڑے خوبصورت ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہے، یعنی کہ ہم کبھی بھی انسانوں کا کمپیریزن مسیح جیسا نہ کریں۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ مسیح ایسی زندگی گزارتا تھا، مسیح یہ کرتا تھا، مسیح وہ کرتا تھا، آپ بھی ویسے کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس کے سامنے خاک تھے، خاک ہیں اور کل بھی خاک ہی رہیں گے۔ لیکن ہمارا جو کام، ہماری جو ذمہ داری خدا نے دی ہے، جو ذمہ داری خدا نے آپ کو دی ہے، اس ذمہ داری کو جب آپ پورا کر لیں گے، اس کام کو جب آپ پورا کر لیں گے، چاہے آپ استاد ہیں یا نہیں ہیں۔ جب آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ استاد بن جاتے ہیں، اور جب آپ کسی کی انگلی پکڑ کے کسی منزل پہ پہنچاتے ہیں تو آپ استاد کی خدمت ہی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اپنا کام پورا کر لیں گے تو اپنے استاد جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنا کام پورا کیا، جب کام پورا ہو گیا تو اس نے یہی لفظ استعمال کیا اپنی زبان مبارک سے اور کہا تمام ہوا۔ آنے والے دنوں میں جب ہم مقدس ہفتے میں جائیں گے تو ضرور ہم جب کلموں کی عبادت کی تیاری کریں گے تو پھر ہم اس بارے میں بھی تفصیل سے سیکھیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی مقصد کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے اسے پورا کرنا ہے، چاہے آپ کتنے بڑے استاد ہیں، کتنے چھوٹے استاد ہیں، یا آپ استاد نہیں بھی ہیں، تو خدا نے جس کی بھی رہنمائی کرنے کی آپ کو لیاقت بخشی ہے اس کی رہنمائی کریں، اسے اس منزل پر پہنچائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ اور خدا کرے کہ جب آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، تو اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کے وسیلے سے آپ اور ہم مل کر مسیح یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔
اب ہم اختتامی دعا کریں گے۔ قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں احساس بخشا کہ ہمیں اپنی زندگی کا وہ کردار ادا کرنا ہے جو دے کر تو نے ہمیں بھیجا ہے۔ خواہ تو نے ہمیں استاد بنایا ہے یا نہیں بنایا، ہمیں استاد کی خدمت دی ہے یا نہیں دی، لیکن تو نے ہمیں احساس بخشا کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہمارا موازنہ تیرے ساتھ کیا جا سکے۔ ہمیں بخش دے خداوندہ کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کر سکیں جو تو نے ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ان مقاصد کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں سوچے ہیں، بلکہ ان منزلوں کو حاصل کریں جو تو نے ہمیں دیے ہیں، تاکہ ہماری ہر ایک بات کے وسیلے سے، ہمارے ہر ایک کام کے وسیلے سے سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو ملے۔ اس کے ساتھ ہی قدوس خداوند، ہم اس پورے گھرانے کے لیے دعا گو ہیں جو آن لائن ہے، جو دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں بیٹھ کر خداوندہ ہمارے ساتھ عبادت میں شریک ہے، تو ان کو چھو، ان کی کمیوں کو، کمزوریوں کو، ہر ایک بیماری کو، ہر ایک تکلیف کو، ہر ایک چیز جس کی کمی ہے خداوندہ ان کی زندگی میں سے دور کر اور بخش دے کہ وہ تجھ میں خداوندہ مضبوط ہوں، اپنی بیماریوں، اپنی تکلیفوں، اپنی پریشانیوں، اپنی کمیوں اور کمزوریوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور اپنی زندگی سے تیری شکر گزاری کر سکے، اور ان کی شکر گزاری تیرے حضور پہنچے اور مسیح یسوع کے نام کو اس سے جلال ملے۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔